گھر تباہ کرنے کے بعد فلسطینیوں سے ان کی زمین بھی چھیننے کا منصوبہ۔ ٹرمپ بھی نیتن یاہو کی دہشت گردانہ ذہنیت کے حامی۔ غزہ کی پٹی پر قبضے کا اعلان کر دیا، کہا غزہ کا مالک امریکہ ہوگا۔ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ہزاروں معصوموں کے قتل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مصر اور اردن کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو قبول کریں۔ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات کے بدلے آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ غزہ جنگ بندی پر مجھے امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا وہ امن چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو بولے حماس کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کے ساتھ مل کر یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ فلسطینیوں کی کسی دوسرے ملک میں آبادی قبول نہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے ریاض منصور کا رد عمل، کہا غزہ پر فلسطینیوں کا حق ہے۔ فلسطینی اپنے اصل گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ فلسطین میں امدادی ایجنسی انوا کے لیے فنڈنگ روکنے کے حکم نامے پر بھی دستخط۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی میعوں پر بھی سائن کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے جوابی وار کیا یا مجھے مارنے کی کوشش کی تو اسے مکمل تباہ کر دیں گے۔ ایرانی تیل کی دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر سے بات کریں گے، وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ ٹیرف کے معاملے پر چینی صدر سے بات کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ مناسب وقت پر چینی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کو قبول کریں۔ یو ایس ایڈ میں بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اسے بند کریں گے۔ تارکین وطن کبھی اچھے شہری نہیں بن سکتے، اس لیے انہیں نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی محکمہ خارجہ کی تعلیم کو بند کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ امریکہ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم کا میزبان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے امریکہ نیتن یاہو کی میزبانی کر کے بین الاقوامی انصاف کی توہین کر رہا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کے معاہدے کی خلاف ورزی، طولکرم کیمپ میں ادویات، خوراک اور ضروری سامان کا داخلہ روک دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ رواں ہفتے کے آخر میں شروع ہوگا۔ اسرائیل نے وفد دوحہ بھیجنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ پچھلی حکومت نے دہشت گردوں کو دوبارہ بسایا۔ امن کا سفیر کہا گیا، اس سے بڑھ کر ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آرمی چیف کی قیادت میں فوجی جوان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں۔ قربانیاں رنگ لائیں گی، سر اٹھاتی دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سفیر قرار دے دیا، کہا آپ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، آپ کے تمام مسائل حل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہباز شریف کا آج یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان، کہا آزادی کی تحریک میں کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ بھارتی مظالم جذبہ آزادی کو کم کرنے میں ناکام رہے، مسئلہ کشمیر جلد کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کے مایوسی کا آغاز ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب ملے گا، سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ایسے بیانات بھارت کے اندرونی خلفشار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاک افواج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فورم کا کشمیری عوام سے مکمل اظہار یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا عزم کا اعادہ۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا فتنہ الخارج کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عبوری افغان حکومت فتنہ الخارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیریوں پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو 77 برس بیت گئے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ مقصد کشمیریوں سے یکجہتی اور دنیا کی توجہ بدترین بھارتی مظالم کی جانب مبذول کرانا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک میں عام تعطیل، صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے شہداء سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ شہر شہر ریلیاں، سیمینارز اور تقاریب میں کشمیریوں کی مکمل حمایت کا اعادہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کا لبرٹی چوک کو کشمیر کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر میں تقاریب کا اہتمام۔ مظفر آباد میں مشعل بردار ریلی۔ آج کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی۔ بھارتی اقدامات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے انمنٹ جذبے کو دبا نہیں سکتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا بھارتی سیکیورٹی فورسز سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کر رہی ہے۔ ہم کشمیریوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت ملک کی سیاسی قیادت اور سماجی شخصیات کا بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان کی مسلح افواج کا بھی کشمیریوں کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد کو زبردست خراج تحسین۔ بیان میں کہا کہ کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ ہے۔ بھارتی ظلم و بربریت کے مقابلے میں کشمیریوں کا اٹل عزم، ہمت اور جذبہ ان کی فتح کی نوید ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں پاکستان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیب کی تصویر کے ساتھ پوسٹر لگ گئے۔ شکریہ پاکستان پوسٹر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی بنایا گیا۔ بھارتی زیر قبضہ وادی آج بھی فوجی چھاؤنی میں بدل گئی۔ چپے چپے پر فوجی تعینات، پابندی کے باوجود کشمیری آج بھارتی غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن پارٹیز کی بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب، محمود اچکزئی، جنید اکبر، شاہد خاقان عباسی کی شرکت۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ شرکاء نے ملک میں فوری نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور پیکا جیسے کالے قانون کو فوری ختم کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان بولے، موجودہ حکومت عوامی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی طرف سے کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی یہ بات واضح کر چکی ہے، اگر تحریک انصاف کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو لکھا جانے والا خط پڑھا یا دیکھا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے خط کے مدرجات خود پڑھ کر سنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق 5 ججز نے ریپیٹیشنز چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ کہا گیا کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ججز کی دائر ریپیٹیشنز سینیورٹی سے متعلق ہے، ججز کے تبادلے سے کوئی تعلق نہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزاروں کی پیکا ایکٹ میں کی گئی ترمیم قلعدم قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ میں جعلی یا جھوٹے مواد کی کوئی تعریف نہیں۔ پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر براہ راست حملہ ہے۔